جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابت فعل، یا ابت فعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے، کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ طاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں، اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل کے کہ اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا دی۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں۔
یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر۔ جو چھری چلائی، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے۔ ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحی، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آگیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل، لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔
کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟